اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحر شریعت کے 16ویں حصے میں کتاب الحظر والاباحہ، اس باب میں اور اس کتاب میں آپ نے بہت سارے مسائل سماعت فرمائے۔ آج مزید انشاءاللہ عز و جل سونے زیورات اور بالخصوص انگوٹھی کے حوالے سے جو شرعی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی، دوسری میٹلز کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عورت سونا بھی، گولڈ بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو 1 مسقال پورا نہ کرنا۔ بعض علماء نے یشب اور عقیق کی انگوٹھی جائز بتائی، اور بعض نے ہر قسم کے پتھر کی انگوٹھی کی اجازت دی، اور بعض ان سب کی ممانعت کرتے ہیں۔ لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چاندی کے سوا ہر قسم کی انگوٹھی سے بچا جائے۔ انگوٹھی سے مراد حلقہ ہے، نگینہ نہیں۔ نگینہ ہر قسم کے پتھر کا ہو سکتا ہے، عقیق، یاقوت، زمرد، فیروزہ وغیرہ سب کا نگینہ جائز ہے۔ مسئلہ، جب ان چیزوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں تو ان کا بنانا اور بیچنا بھی ممنوع ہوا کہ یہ ناجائز کام پر اعانت ہے۔ ہاں، بیع کی ممانعت ویسی نہیں جیسی پہننے کی ممانعت ہے۔ لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو، اس انگوٹھی کے پہننے کی ممانعت نہیں۔ انگوٹھی کے نگینے میں سوراخ کر کے اس میں سونے کی کیل ڈال دینا یہ جائز ہے۔ مسئلہ، انگوٹھی انہی کے لیے مسنون ہے، انہی کے لیے سنت ہے جن کو مہر کرنے کی حاجت ہو، اسٹامپ کرنے کی اجازت ہو، جیسے سلطان ہے، قاضی ہے، علماء کرام جو فتوے پر مہر کرتے ہیں۔ ان کے سوا دوسروں کے لیے جن کو مہر کرنے کی حاجت نہ ہو، مسنون نہیں مگر پہننا جائز ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اگر انگوٹھی پہنے تو اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھے، اور عورتیں نگینہ ہاتھ کی پشت کی طرف رکھیں کہ ان کا پہننا زینت کے لیے ہے، اور زینت اسی صورت میں زیادہ ہے کہ نگینہ باہر کی جانب رہے۔ داہنے یا بائیں جس ہاتھ میں چاہے انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اور چنگلیاں میں پہنی جائے۔ انگوٹھی پر اپنا نام کندہ کرا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی کندہ کرا سکتا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ عبارت کندہ نہ کرائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری پر 3 سطروں میں کندہ تھی۔ پہلی سطر محمد، دوسری رسول، تیسری اسم جلالت یعنی اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ دوسرا شخص اپنی انگوٹھی پر یہ نقش کندہ نہ کرائے، نگینے پر انسان یا کسی جانور کی تصویر کندہ نہ کرائے۔ انگوٹھی وہی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو، مرد کے لیے ناجائز ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں، عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔ مسئلہ، ہلتے ہوئے دانتوں کو سونے کے تار سے بندھوانا جائز ہے، اور اگر کسی کی ناک کٹ گئی ہو تو سونے کی ناک بنوا کر لگا سکتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ضرورت کی وجہ سے سونے کو جائز کہا گیا ہے، کیونکہ چاندی کے تار سے دانت باندھے جائیں یا چاندی کی ناک لگائی جائے تو اس میں تعفن پیدا ہوگا۔
لڑکوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانا حرام ہے اور جس نے پہنایا وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے مگر لڑکے کو لگائے گی تو گنہگار ہوگی۔ اس کے بعد برتن چھپانے اور سونے کے وقت کے آداب بیان کی جاتے ہیں حدیث کریمہ کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کی ابتدائی تاریکی آ جائے، یا یہ فرمائے کہ جب شام ہو جائے، مغرب کا وقت ہو جائے، تو بچوں کو سمیٹ لو کہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں۔ پھر جب ایک گھڑی رات چلی جائے اب انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دروازے بند کر لو کہ اس طرح جب دروازہ بند کیا جائے تو شیطان نہیں کھول سکتا، اور بسم اللہ کہہ کر مشکوں کے دہانے باندھو اور بسم اللہ پڑھ کر برتنوں کو ڈھانک دو۔ ڈھانکو نہیں تو یہی کرو کہ اس پر کوئی چیز آری کر کے رکھ دو اور چراغوں کو بجھا دو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ برتن چھپا دو اور مشکوں کے منہ بند کر دو اور دروازے دھیڑ دو اور بچوں کو سمیٹ لو شام کے وقت، کیونکہ اس وقت جن، ناپاک جن، شرارت کرنے والے جن منتشر ہوتے ہیں اور اچک لیتے ہیں۔ اور سوتے وقت چراغ بجھا دو کہ کبھی چوہا بتی گھسیٹ لے جاتا ہے اور گھر جل جاتا ہے۔ مسلم کے ایک روایت میں ہے کہ برتن چھپا دو اور مشک کا منہ باندھ دو اور دروازے بند کر دو اور چراغ بجھا دو کہ شیطان مشک کو نہیں کھولے گا اور نہ دروازہ اور برتن کھولے گا۔ اگر کچھ نہ ملے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ایک لکڑی آری کر کے رکھ دے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پورے سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے۔ جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ، جگ یا کنٹینر کا منہ باندھا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ امام احمد و مسلم و ابو داؤد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب ڈوب جائے تو جب تک عشاء کی سیاہی جاتی نہ رہے اپنے چوپایوں اور بچوں کو نہ چھوڑو، کیونکہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ مت چھوڑا کرو۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ مدینہ منورہ میں ایک مکان رات میں جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو بجھا دیا کرو۔ شرح السنہ میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات میں کتے کا بھونکنا اور گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے، یعنی شیطان کو دیکھتے ہیں۔ اور جب پہچل بند ہو جائے تو گھر سے کم نکلو کہ اللہ رب العزت رات میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے زمین پر منتشر کرتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ